बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है और ऐलान किया है कि हुदैबिया केस इसको एक बार फिर देखा जाएगा, रिविजिट किया जाएगा। आज की खुसूसी नशिस्त और ये शो हमने डेडिकेट कर रहे हैं हुदैबिया केस के हवाले से, और इसीलिए मैंने आज अज़र सदीक साहब को भी ज़हमत दी है। आज वो तमाम पहलू जो माजी में रिपोर्ट उस तरह नहीं हो सके, और इस केस के हवाले से सिर्फ हम मीडिया के अंदर सुनते हैं हुदैबिया केस, असल में ये केस था क्या और किस तरह इसे कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल ईवल्स। पाकिस्तान के अंदर ये टीटीज का मामला और काले धन को सफेद करने का जो तरीकाकार था, किस तरह यूज किया गया और अदालतों ने किस तरह फैसले दिए और फिर इसका फायदा किसको हुआ। अज़र सदीक साहब, सर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। पहले ये तो बता दें आप बैठे कहाँ हैं, कोई जगह आपके पीछे को जानी पहचानी सी लग रही है। पहले तो कौम को जरा ये बताए ना। हाँ सर, ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको याद है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जिन प्रॉपर्टीज के हवाले से पाकिस्तान में केस चला, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज बिल्कुल मेरे पीछे, कोर्ट। इस पे मैंने पहले वीडियोस भी की हैं, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया जो है उनके नाम पर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। और इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दें, मुझे तो सर अब ये भी सोचना पड़ता है कि तौहीन अदालत ना हो जाए। मैं तो सर हकाइक बता रहा हूँ, जो रिकॉर्ड के अंदर चीजें मौजूद हैं, जो एड्रेसेस थे। पाकिस्तान के मीडिया में सर इतनी जरूरत नहीं थी कि इन प्रॉपर्टीज को दिखाते। तो आज हमने ये फैसला किया कि वो जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने ये फैसला दिया, इसका सर कोई कनेक्शन नहीं है, लिहाजा ये ना सोचा जाए कि हमको टारगेट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि चलें उन्हीं की प्रॉपर्टी के बाहर बैठ के उन्हीं का एक फैसला, उन्हीं की एक अदालत का फैसला, जो हुदैबिया पेपर मिल केस है, इसमें इसकी जो डायमेंशंस हैं, इस फैसले के हवाले से जो फैक्ट्स थे, वो हम जरा कौम के सामने रखें। और इम्पोर्टेंट बात अज़र सदीक साहब ये है कि यहाँ से बिल्कुल पीछे 5 मिनट की मुसाफिर, यानी 5-6 मिनट्स वॉक के ऊपर हसन नवाज का दफ्तर है, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और वहां पर मीटिंग चल रही है। मैं क्योंकि अभी आया था तो मैंने वहां पर नून लीग के लोगों को और बाकी जो लोग थे उनको भी देखा, तो उन्होंने बताया कि आबिद शेर अली एंड ऑल आर एक्चुअली इनसाइड। और फिर उससे थोड़ा सा दूर हाइड पार्क, और फिर हाइड पार्क के अपनी तरफ एवन फील्ड। तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जिसका जिक्र किया गया, वो कहाँ पर है। खैर, अब आज मकसद यहाँ पे ये था आकर प्रोग्राम करने का कि हम हुदैबिया पेपर केस मिल का जो फैसला था वो असल में था क्या, और मैं ये समझता हूँ कि कौम को बताना चाहिए। तो सर हम शुरू करते हैं, हुदैबिया केस है क्या बेसिकली, क्योंकि आप तो रहे भी और बहुत सारी हियरिंग्स भी आपने अटेंड की और आप देखते भी रहे। तो मेरा ख्याल है कि इससे हम शुरू करते हैं अब आज जो पहला प्रोग्राम है हमारा, और फिर इंशाल्लाह आगे चल के जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स, और फिर नैब का क्या किरदार रहा, और फिर जो चेयरमैन नैब बदलते रहे नून लीग की दरखास्तों पे, और इफ्तिखार चौधरी साहब किस तरह बदलते रहे, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो सर ये बताएं कि ये केस था क्या बेसिकली। देखिए, बड़ा अच्छा छेड़ दिया आपने। बुनियादी तौर पर ये इशू ये है कि 1992 के अंदर ये कुछ वाइट, इनके पास ब्लैक मनी था, जो लॉन्डर्ड जो पैसा था, उन्होंने इसको ट्रांसलेट करना था ताकि ये इसकी शक्ल वाइट बन सके। कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट लाया गया कि फॉरेन रेमिटेंसेस, यानी जो टीटी का धंधा जो है ना, शुरू यहाँ से होता है। ये है वो क्राइम की जगह। जी, बुनियादी तौर पर ये 90 की है, तो 90 से 92 तक लेके हजवेरी मुदारबा था इशहाक डार साहब का, वो आपके दोस्त है, बुरा ना मनाजिए अगर मैं नाम उनका इस्तेमाल कर लिया, और एक और भी उनके सैगल क्लाइंट थे और नवाज शरीफ साहब क्लाइंट थे उनके। तो वहां से ये गुर बेसिकली उन्होंने सिखाए कि ये जो पैसा है, जो काला धन है, ये पैसा, इसको व्हाइट कैसे करना है, इसको टीटी के जरिए बाहर ला के और पाकिस्तान ला के। कुछ कोलेट्रल के हवाले से बात आई, आपको पता है सईद फैमिली जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक थे, फिर काली फैमिली इसके हवाले से, एजी ज्यूरिच बैंक के हवाले से है कि उनके आईडी कार्ड जाली इस्तेमाल हुए। अपना इसहाक डार के जो उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था, 164 का बयान दिया था 45 सफ़ों का, उसके अंदर बाकायदा उन्होंने एक एक डिटेल बताई थी कि किसके अकाउंट से किस तरह पैसा आया, टीटी कैसे लगी, पैसा आगे कोलेट्रल कैसे बनी, अल तौफीक इन्वेस्टमेंट सारा। तो ये बुनियादी तौर पर जो अभी आज सुन रहे ना, मुश्ताक चीनी फलूते वाला, तो ये इब्तदा जो है ना वो यहाँ से होती है। मदर ऑफ ऑल क्राइम इसको कहते हैं कि यहीं से फिर सारा जरदारी खानदान ले लें या नवाज शरीफ ले लें या कोई ले लें,
ان کا پاکستان میں دیکھیں ان کا عام سورس آف ان کی جو کمپنی شمپنی ان کے نام سے نا. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ہم نا بہت سارے آپ نے ریفرنسز بھی دے دیے, صرف سننے والوں کے لیے بتا دیں کہ جو پیسہ پاکستان میں موجود ہے اسے باہر کیسے بھیجنا ہے اور پھر پاکستان کیسے لے کر آنا ہے. سر یہ طریقہ کار جو ہے اسے کہیں کہ انوینٹ کیا گیا. یہ بڑا زبردست طریقہ آپ نے, ہوتا یہ ہے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ کیسے جاتا تھا. یعنی انہوں نے, آپ کو پتا ہے انہوں نے رکھے ہوئے تھے سونے کی شکل میں, ایئرپورٹ پہ ان کے بڑے مشہور لوگ تھے, یہ کیش کی شکل میں لے کے جاتے تھے, دبئی ٹرانسفر کرتے تھے پیسہ, یا کچھ لوگوں کے ذریعے ٹی ٹی کے ذریعے یہ پیسہ یہ باہر یعنی وہاں جاتا تھا. پہلے باہر بھیجنا ملک سے باہر, اور یہ ایک غیر قانونی طریقے سے جاتا تھا. اور پھر وہاں سے کیا ہے طریقہ واردات یہ بنایا تھا کہ جو پاکستان کے باہر سے آپ پیسہ پاکستان میں لائیں گے تو اس میں ٹیکس ایگزمپشن ہوگی, پوچھا نہیں جائے گا. مثال کے طور پر $1,00,000 آپ نے منگوایا ہے تو $1,00,000 اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب بنتا ہے. تو 1.5 کروڑ آپ کا وائٹ ہے, ویسے 1.5 کروڑ پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا تو 40 لاکھ کے قریب. تو یہاں آپ کو ٹیکس بھی کوئی نہیں دینا پڑے گا. یہ دو طرح سے اس ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچ جائے گا, ایک تو ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور دوسرا جو بلیک منی ہے اسمگلنگ کا, لوٹا ہوا کالا دھن, ٹینٹڈ منی, کہ جو اگر آپ ٹیکس دے بھی دیں تو کرمنلٹی ختم نہیں ہوتی ہے. یہ طریقہ واردات تھا اور یہ اب تک طریقہ واردات یہ اپناتے رہے ہیں. یا ان کا ہوتا تھا وہ انعامی بانڈ نکلتے تھے, یا گفٹ آتے تھے, یا پرائز بانڈ نکلتے تھے, اور یا یہ پیسہ ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. ابھی جو 7 ارب کا جو جس میں شہباز شریف کی بیل ہوئی ہے وہ بھی پیسہ اسی طرح ہی ہے نا سارا. یعنی ان کے ذاتی انکم کوئی نہیں ہے, ذاتی آمدنی کو حلال رزق حلال کی کمائی کوئی نہیں ہے, یہی کمائی ہے. اور یہ کرمنلٹی کا ایلیمنٹ ہے. تو اس لیے بنیاد بڑی ضروری ہے. یہ بنیاد جب تک سامنے نہیں آئے گی اصل حقائق قوم کے سامنے. اور آپ صرف اتنا دیکھ لیں نا کہ پرچے کتنی لگی, ابھی اعلان کیا ہے تو اپنا طوفان آ گیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور مریم, جو کہ اس میں مریم صفدر کا نام بھی ہے, شروع میں نواز شریف نہیں تھا اس میں, جب ریفرنس پہلے فائل کیا گیا, جب اکتوبر 1999 میں جب کو ہوا, حسابدار کو گرفتار کر لیا گیا, تقریباً 1 سال کے قریب حسابدار گرفتار رہے. اسی دوران انہوں نے یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا تھا. ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, آپ کے پاس سارا کچھ انہوں نے بتایا تھا. پھر نواز شریف کا نام 2000 میں جب پہلے جنرل امجد تھے, پھر جنرل خالد مقبول جب آئے تو پھر سپلیمنٹری ریفرنس میں نواز شریف کا نام بھی اس کے اندر آیا. اور پھر کیا ہوا, ہم ذرا حقائق سے اب آگے جا رہا ہوں کہ اصل کیس میں نے بتا دیا, اور اس کے اگلا اسٹیپ بتا دیتا ہوں. ریفرنس نمبر 5/2000 جو ہے نا 27 مارچ 2000 کو فائل کر دیا گیا, اور اٹک جیل کے اندر اس ریفرنس کی سماعت شروع ہوئی, لٹکاتے رہے. اور پھر آپ کو پتا ہے مین بیس آتی ہے جو براڈ شیٹ آپ کی, یہ جو حدیبیہ کا جو معاملہ اٹھنے لگا نا, اس کے تانے بانے اس طرح آتے ہیں. حدیبیہ میں پھر جناب جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب نے بتایا کہ کس طرح یہ لوٹ مار کی چیزیں خریدی گئی تھی اور فائلیں دبا دی گئی, ون نائٹ دبا دی گئی. اور 2000 دسمبر میں نواز شریف ایک رات کو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اور ایک ڈیل کے ساتھ گئے. پھر یہ کیس جو ہے فائلوں میں دب گیا, بندہ نہ ہو تو پھر ہیئرنگ ہو نہیں سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ آج یہ جو پروگرام ہے ہمارا, اس میں ہم صرف یہ کیس تھا کیا اور کس طرح یہ ایکٹ لے کر آئے 1992, جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا, تاکہ کالے دھن کو سفید کیا جا سکے. اور پھر اوبیسلی اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے کس طرح مشرف کے ٹائم میں کس طرح انارو ملتا ہے, اور پھر نیب کا کیا کردار رہا. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ بات کر لیں. اور ویورز یہ ہماری ایک شارٹ ویڈیو ہے. میں صرف ایک چیز اور بتا دوں, اس میں سب سے جو اہم ہے نا, یہ بنیادی طور پر بے نظیر صاحبہ کے دور میں شروع ہوا تھا, اور اس کے وقت کے ڈی جی ایف آئی رحمان ملک صاحب تھے, جو بعد میں انٹیریئر منسٹر بھی بنے. ان کے پاس بہت سے راز ہیں. تو یہ یوز ٹیگ نا, تم میرے جرم چھپاؤ میں تمہارے جرم چھپاؤں, وہی جو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا تھا نا, وہ اسی لیے بنایا تھا دوسرے کے جرم چھپانے کے لیے. حسابدار کے پاس بہت سے تفصیلات موجود ہیں, آج بھی چیزیں ساری موجود ہیں. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو صرف اتنا ہے, اس میں چونکہ ہم نے فیکٹس میں بات نہیں کرنی ہے, ایک چیز بڑی ضروری رہ گئی ہے, وہ میں بتانا صرف آپ کو بتا دیں, صرف کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں کہ یہ بنیادی طور پر اس میں رقم کتنی ہے, رقم بھی بڑی ضروری ہے. $300 سے اماؤنٹ یہ شروع ہوا. پیسے کو تقریباً 1272 کے قریب ملین, جو 1.2 سے سٹارٹ ہوا. جی بیسیکلی $300 سے اکاؤنٹ میں $300 تھا. $300 سے شروع ہوتے پھر یہ لاکھوں ڈالر میں پیسے جمع ہوئے ان اکاؤنٹوں کے اندر. 1994 کے اندر وہ ساری چیزیں آئی,
اور پھر اس میں کاشف مسعود قاضی، نگت گوہر قاضی جو نام ہے، سکندر منظور قاضی، سٹی بینک میں اکاؤنٹ کھولا گیا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ساگدار نے یہ سارا بتایا تھا، اور اس ساگدار کے رشتہ دار اس کے اندر موجود تھے، اور ان کی کمپنی جو ہے اجویری مداربہ ڈائریکٹر نعیم نے کھولے تھے، اور 2 اکاؤنٹ ڈاکٹر نعیم کے دستخط سے اسحاق ڈار خود چلاتے تھے، اور براہ راست شہباز شریف اور نواز شریف آتے تھے، اور اطرافی بیان میں سعید احمد کا نام ہے جو ڈپٹی گورنر کے حوالے سے میں نے بتایا، اور چھٹا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بھانجے موسیٰ غنی کے نام پہ تھا۔ اسحاق ڈار کے مطابق سعید احمد اپنا اکاؤنٹ خود چلاتے تھے، جب موسیٰ غنی کا اکاؤنٹ وہ خود چلاتے تھے۔ آپ صرف اتنا لگا لیں کہ اس میں جتنا بھی سارا کچھ ہوا ہے اس سارے اماؤنٹ کے اندر دیکھ لیں، نام سارے یہی تھے، اکاؤنٹ یعنی ان کے شناختی کارڈ استعمال کیے گئے، اکاؤنٹ خود آپریٹ کرتے تھے، اکاؤنٹ خود چلاتے تھے، یہ ہے وہ معاملہ۔ اور قاضی فیملی تو آج ہمیشہ کہتی رہی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، جاوید کیانی جو بعد میں چنار شوگر مالک کے یہاں گئے کہ وہ دوست تھے، یہ سارے لوگ ہیں سارے کے اندر شامل۔ یعنی ان کے اکاؤنٹ سے پیسہ جو ہے وہ آپ کا حدیبیہ جو مل ہے اس کے اکاؤنٹ میں گیا۔ سر بزنس کتنا کیا اس نے؟ کوئی ریکارڈ پہ یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ اس بل نے بزنس کتنا کیا؟ یہ بنیادی طور پر بزنس اس کا یہی تھا، یہ منی لانڈرنگ کا کہہ دیں آپ نام تھا۔ دیکھیں یہ جو بڑے لوگ ہیں نا یا اس طرح کے یہ لوگ ہیں، یہ کمپنیاں صرف نام کی بناتے ہیں، پیسے کو روٹ کرنے کے لیے، کالے دھن کو سفید کرنے کے حوالے سے جب ان کی تحقیق کی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اصل پیسہ کہاں سے ہے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ ابتدا ہے ابھی، یعنی اس کی تحقیق جب کریں گے، تحقیق کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا سارا۔ اور خالی صرف نواز شریف نہیں ہے، اس کے اندر کس کس سیاستدانوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے وہ سارے آئیں گے کہ کون کون لوگ ہیں اس میں۔ پھر یہ ہمارا پارٹ 1 ہے حدیبیہ پیپر کیس کے حوالے سے مل کے جو فیصلہ آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا، اور پارٹ 2 کے اندر ہم آپ کے سامنے اسحاق ڈار صاحب کا بیان حلفی جس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ہوا اور وہ کیا تھا اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے، اور پھر اوبیسلی کیس کس طرح چلایا گیا۔ اگلی ویڈیو میں تمام پہلوؤں پر بات ہوگی۔ مجھے اور عزیز صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔